دوستوں میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہم جب اپنی بیٹی کی شادی کہیں کرتے ہیں تو کوشش یہ کریں، ایون بہو بھی لے کر آتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ وہ اسٹینڈرڈ میں، یعنی کہ اسٹیٹس کے لحاظ سے وہ تھوڑی سی کم ہونی چاہیے۔ فرض کرو ہم جہاں اپنی بیٹی بیاہتے ہیں تو وہ بدرجے آپ کے، یعنی جیسے آپ کا گھر ہے یا جیسے آپ کا اسٹیٹس ہے اس سے تھوڑا سا لو لیول ہو، یعنی اس میں بھلے 19-20 کا ہی فرق ہو، وہ ہونا چاہیے۔ یعنی کہ وہ بیٹی سے، مطلب ہم غریب ہیں تو ہم کسی بڑے گھر میں بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں تو وہاں پر بیٹی کو یہ دبا کر رکھتا ہے، اور کئی تو بیٹیاں ویسے ہی پاگل ہو جاتی ہیں وہاں پر جا کر، ان کو اس طرح کوسا جاتا ہے، تانے مارے جاتے ہیں۔ اور کئی تو ایسی بدبخت عورتیں ہوتی ہیں جو پرانی بڈھیاں ہو جاتی ہیں نا، ساسیں۔ مجھے یہ نا جو بڑھاپے، جو یہ بڑھاپے انسان کو ویسے پاگل کر دیتے ہیں، اور پھر یہ بیچاری اس بیٹی کو جسے یہ بیاہ کر لاتے ہیں، جو ہمارے گھر سے آئی ہوتی ہے، حالانکہ اس میں اس کو کوئی قصور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، پیسہ اللہ بانٹتا ہے، کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ، تو وہ بیٹی کو، حالانکہ وہ کون سے کماتی ہے بیچاری، اس کو تو اس نے باپ نے سارا کچھ دے کر بھیج دی، تو اس کو تانے دیتے ہیں کہ تم بھوکے کر چوڑیں، بھلے وہ ملک شیک کا گلاس بنا لے تو تامی انہیں کہنا کہ مشین تو ہو کر رکھی کہ توڑنا دے، تسی کتوں مشیناں دیکھیاں ملک شیک بنانے والی، بھلے وہ مشینیں ہوں کپڑے دھونے والی جس میں وہ ڈرائر لگے ہوتے سکھانے والی، تو وہ بھی اس کو بھی مطلب جو چیز نہیں ہے اس کو تانے دے۔ وہ ہمیشہ کانپتی رہتی ہے ایسے گھروں میں جو کنجوسیوں کے گڑھ ہوتے ہیں، جو مجوسیوں کے گڑھ ہوتے ہیں۔ ایسے گھروں میں عورتیں ویسے نفسیاتی ہو جاتی ہیں بیچاری۔ کوشش کیا کرے، یہ جو بڑے بڑے محلہ نہیں، ان میں بڑے چھوٹے چھوٹے لوگ رہتے ہیں، گندے لوگ رہتے ہیں، جہاں پر عورتوں کو ویسے پاگل کر دیا جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ اپنی بچیوں کا شادی تھوڑے سے چھوٹے گھر میں کریں۔ اور بہو لے کے آئیں تو وہ بھی ایسے، بہو آپ کو لے آئیں گے نا تگڑے گھر کی، ہمارے گھر میں تو یہ نہیں ہوتا تھا، ہم تو ایسے نہیں سوتے تھے، ہم تو ایسا نہیں کھاتے تھے، وہ تو آپ کو پاگل کر دیں۔ تو انہوں کہا بھائی تو اتنے ہی جا جتنے تو کر سکتی ہیں، تھوڑی سی لو سٹینڈرڈ رکھو، اپنے تعلیم بے شک اچھی رکھو۔ یہ بھی نہ ہو کہ آپ کے بچے نے 8 پڑھی تو تسی کوئی BSc لے وہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تعلیم بھی مطلب بندے نو اگ لا دیندی گھر دے وچ، وہ بھی نہ تانوں رہن دیندی نہ تانوں سکون لین دیندی۔ ہمیشہ جوڑ جو ہے نا وہ دیکھ کر رکھو۔ خاص طور پر بیٹی ریلیکس وہاں فیل کرے گی جہاں پر وہ بنسبت اس کے نا تھوڑا سا کم چیلنج ہوگا اسے۔ یار یہ مٹیریل چیزیں جو یہ جوسر مشینیں ہو گئیں، یہ کپڑے دھونے والی مشینیں، فریج ہوگی بڑی، پتہ یہ کوئی باتیں ہیں بلا یار؟ اس سے لوگوں کو تولتے ہیں یہ لوگ، اسٹیٹس رویے تولتے ہیں اس کے۔ یہ 3 سے 4 لاکھ کی ہر شہری چیزیں ہیں جس کو تم لوگوں نے ہوا بنایا ہوتا ہے کہ ساڑھے کا راہ، یہ زیادہ سے زیادہ 5 لاکھ۔ تو ایک تو یہ میری بات پلے باندھ لیں کہ اپنی بچی کی شادی ہمیشہ چھوٹے گھر میں کریں، تھوڑا سا بہت زیادہ امیر کبیر گھروں میں نہ کر دے جہاں پر بیٹی سہمی رہے جا کے۔ اور دوسرا، جب آپ نے بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا ہے تو اسے 2-3 باتیں سمجھا کر بھیجنی۔ نمبر 1 کہ شوہر جو ہے وہ جتنا مرضی شوخہ ہے، جو مرضی کرتا ہے کرتا پھرے، اس پر جاسوس والی نظر نہیں رکھنی۔ یہ نہیں کہ کدوں آیا تو کتنے گیا تو کیوں گیا سی تو کی کرتا رہا، یہ اس کو محسوس ہی نہ ہو کہ میری شادی، اس کو گرے بان سے نہیں پکڑنا، اس کو آزاد رکھنا تاکہ اسے محسوس ہو کہ میری بیوی کا مجھے کوئی چیلنج نہیں۔ وہ آپ کو روٹی دے رہا ہے، کھانا دے رہا ہے، خرچہ دے رہا ہے، آپ کے ساتھ رات کو آ کر سوتا ہے، تو بس اور کیا چاہیے آپ کو؟ نظر لاؤنی ہوتی انہوں کول باہر کے۔ فرض کرو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ باہر کسی کڑی کڑی نہ گلاں کرتا، کرن دو ان کو، میں تینوں پیک چلوا کے دینی جنی مرضی کر، کوئی روڑا نہیں۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ باہر کچھ شادی شودی پلان کر رہا ہے، ان کو کر لا، میں تیری دلہن سجاواں، فری ہینڈ دے دو اس کو۔ انسان تھپڑ تھپڑ کھا کر نا، جوتے کھا کر، یہ مرد جو ہوتے ہیں نا ٹھرکی، جن کو روز نئے جسم ننگے کرنا کا شوق ہوتا ہے، یہ چھتر چھتر کھا کر واپس آ جاتے ہیں اپنے اصل اساسی کی طرف، جو آپ ہیں، جس کی طرف سے اسے چیلنج ہی نہیں، جس کی طرف سے کوئی چیلنج نہیں نہ ہوتا، وہاں پر انسان دوڑ کر آتا ہے کہ میرا یہی سب کچھ ہے۔ اگر تسی بھی انہوں پورا ڈنڈا دیتا تو پھر انہیں دونوں پاسوں پاگل ہوتا۔ ایک تو شادی کریں تھوڑے سے چھوٹے گھر میں، اور دوسری چیزیں اپنی بیٹی کو سمجھا کر بھیجیں کہ وہ جو مرضی کر لیں، آپ نے اس کے حال پہ چھوڑ دینا۔ تسی گھر سامنا تو اتنے بڑی بن کے کوئی مومن تو کہیں گے باہر کڑیاں نہ گلا میں چلی، تو اگے جڑا جانا وہ ویسے ہی کنجر ہونا۔ تو اپنے آپ کو تھوڑا سا اس طرح رکھیں کہ آپ نے اس گھر میں جانا وہاں بسنے جانا۔ اور ایک بات اور جو میں نے خاص طور پر کہنی تھی، اپنی بیٹی سے کہنا کہ جو بھی بات آپ کو وہاں پر سے کریں جو بری، جو آپ سٹریس لے جائے دماغی، تو مجھے بتانا ہے،
میں زندہ ہوں تیری ماں، میں زندہ ہوں تیرا باپ. ہر بات دل میں رکھ کر نہیں سوچنی، نہیں اتنے میں نہیں دسنی امی جی نو، دسی میں نون ہو جاؤ. اسے کہو کوئی بات دل میں نہیں رکھنی، چھوٹی چھوٹی بات مجھے بتاؤ. پھر آپ کا کام ہے کہ اس کو پازیٹیو وے دینا، یہ نہیں کہ انہوں اگ لا دینی بھی تو سر پاڑ دیں. تو آپ نے پھر اس کو سمجھانا کہ اچھا یہ بات، یہ تو کوئی بات نہیں بیٹا، یہ تو میرے ساتھ تیرے ابو کرتے تھے، تو کو پتہ نہیں اس نے مجھے کل کیا کیا تھا. تو اس طرح اس کو نا، تاکہ وہ بات کو اتنا بڑا بتنگڑ نہ بنا لے. اسے کہو کہ بتاؤ مجھے، اور آپ نے اس کو یہ چیزیں بتانی ہیں، ٹھیک ہے نا، نیگیٹو نہیں کرنا، اس کا گھر بسا کے رکھنا. دعا میں یاد رکھیے 2 باتیں تھیں، ان کو بتا دیں نا. اگر آپ اس کو کندھوں سے پکڑ کر بچی کو گلے لگا کر بچی کو، تو یقین جانو وہ تگڑی ہو جاتی.